قاضی شرع بریلی شریف، وہ بھی بستی لب اور آپ مولانا عبدالرحیم صاحب بستی آپ کے سامنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. کچھ عرض و معروض کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے دو عالم، دونوں عالم کے مالک و مختار، رحمت عالم، نور مجسم، آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. ایک بار اور درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا و شفینا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ محفل میلاد شریف ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. محفل میلاد شریف ہر دور میں ہوتی ہے اور بہت سارے مسلک میں بھی میلاد شریف ہے. کوئی ایسا مسلک نہیں جس میں میلاد شریف نہ ہو. کوئی ایسا مسلک نہیں جس میں میلاد شریف نہ ہو. ایک کتاب ہے النشر الطیب علی ذکر المحبوب، اشرف علی تھانوی کی. ہاں، یہ میلاد شریف پر ہے. النشر الطیب علی ذکر المحبوب، یہ مکمل میلاد شریف پر یہ کتاب ہے. اس کتاب کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کا ذکر کی نشر کرو، پھیلاؤ. اللہ کے محبوب کا ذکر کو پھیلاؤ. یہ ایسا ذکر ہے جو پاک ہے. یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ یوسف علیہ، یہ یوسف، یہ جو ہے اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے. اشرف علی تھانوی. اشرف علی تھانوی کون ہے آپ کو معلوم ہوگا. اس نے بھی میلاد پر کتاب لکھی ہے. آپ حضرات ان سے بولیے جو نہیں کرتے میلاد شریف کہ آپ کے تو عالموں نے میلاد پر کتاب لکھی ہے. کتاب کا نام یاد کر لیجیے، اردو زبان میں ہے اور کتاب کا نام عربی لہجے میں ہے. تو ہر مسلک میں میلاد شریف ہے. انداز لگا ہے ذکر محبوب کی خوشبو پھیلاؤ. خوشبو پھیلاؤ. ہاں، خوشبو اس پھیلاؤ. کا ترجمہ یہ ہے، یعنی حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشبو پھیلاؤ. کیسے پھیلائیں گے؟ ارے محفل کریں گے تب تو پھیلے گا. کہ ایسے کتاب میں لکھ دینے سے پھیل جائے گا. تو میلاد شریف بڑی متبرک محفل ہے. ہر مسلک کے لوگوں میں الگ الگ انداز میں. کسی مسلک میں ایسا نہیں کہ نہ ہو، مگر محفل کی شکل میں جو عروج و ارتقاء اور جو مشہور و معروف اہل سنت والجماعت کو حاصل ہے اور کسی جماعت کو حاصل نہیں. اچھے کردار میں اہل سنت والجماعت نے ہی اس کو ادا کیا ہے، اس پر عمل کیا ہے. محفل میلاد
میلاد کا صدقہ ہی ملا ہے صحیح میلاد کے بارے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے محدث گزرے ہیں. یہ کہیے کہ ہندوستان میں حدیث بھی آپ ہی کی وجہ سے ہندوستان میں حدیث آئی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ہندوستان میں حدیث پہنچی. ایسے پائے کے محدث گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں میں نے بہت محنت کی ہے, کتابیں لکھی ہے, لوگوں کو پڑھایا ہے, حدیثیں پہنچائی ہیں, نمازیں پڑھی ہیں, روزہ رکھا ہے, اور اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا ہے. میں نے علم دین حاصل کیا اللہ کی رضا کے لیے, علم دین لوگوں تک پہنچایا اللہ کی رضا کے لیے. میں نے جتنی بھی محنت پوری زندگی میں کی ہے, نیک کام کیے, سب اللہ کی رضا کے لیے کیے, مگر مجھے یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نیک کاموں سے مجھے بخش دے گا. ایسا پائے کا محدث کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے یقین نہیں کہ اللہ مجھے بخش دے گا. آپ پھر آگے فرماتے ہیں ایک عمل میرا ایسا ہے کہ مجھے یقین کامل ہے کہ اللہ اس ایک عمل سے اللہ مجھے بخش دے گا. لوگوں نے پوچھا وہ کون سا عمل ہے؟ آپ فرماتے ہیں نبی کی محفل سجانا, میلاد شریف پڑھنا, اور ختم پر آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کرنا. اس عمل سے اللہ تعالی مجھے بخش دے گا, اور بخش دے گا اس کا مجھے یقین کامل ہے کہ اللہ بخش دے گا. یہی ایک عمل ہے کہ جس سے میں بخشا جاؤں گا. ایسا پائے کا محدث میلاد شریف کو ذریعے نجات اور بخشش کا ذریعہ سمجھ رہا ہے, تو ہمیں کیوں نہیں سمجھنا چاہیے؟ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے. یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے بخشش کی ضمانت مل سکتی ہے, پروانہ نجات مل سکتا ہے. میلاد شریف کی محفل بڑی مبارک محفل ہوتی ہے. اس کے ذریعے سے نبی کا پیغام عام کیا جاتا ہے, اس کے ذریعے سے حدیث پہنچائی جاتی ہے, اس کے ذریعے سے نبی کی پیدائش کا ذکر کیا جاتا ہے, نبی کی سنتوں کا ذکر کیا جاتا ہے. نام تو میلاد شریف ہے مگر اس سے بہت سارے کام لیے جاتے ہیں. نبی کی محبت پھیلائی جاتی ہے. نبی کی محبت ہی وہ شے ہے جو محفل میلاد سے بھی ملتی ہے. محفل میلاد کریں گے, نبی کی محفل سجائیں گے تو آپ کے دل میں نبی کی محبت بڑھے گی, اضافہ ہوگا, نبی کی محبت میں اضافہ ہوگا. ویسے محفل میلاد بھی وہی کرتا ہے جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے, اور جب محفل میلاد کرتا رہتا ہے تو نبی کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. نبی کی محبت کی کوئی انتہا نہیں ہے. جس دن نبی کی محبت کی انتہا ہو جائے گی اس دن روح کب سے انصری سے پرواز کر جائے گی اور قبر میں نبی کا دیدار ہو جائے گا. جس دن نبی کی محبت دل میں مکمل ہو جائے گی اس دن روح کب سے انصری سے پرواز کر جائے گی اور جس سے محبت کر رہے ہیں اس کا دیدار ہو جائے گا. تو مکمل مت سمجھیے, کرتے رہیے, اضافہ کرتے رہیے. نعت مصطفیٰ سے, نبی کی محفل سے, نبی کی سنتوں پر عمل کرنے سے نبی کی محبت اپنے دلوں میں اس کا اضافہ کرتے رہیں. ایک واقعہ یاد آ گیا درود شریف پر. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے عالم دین گزرے ہیں. آپ کی لکھی ہوئی کتاب
درس نظامیہ میں عالم کے کورس میں پڑھائی جاتی ہے، اور ان کی لکھی ہوئی کتاب جو عالم دین عالم کے کورس میں پڑھا لیتا ہے اسے جید عالم مانا جاتا ہے۔ اتنی کٹھن کتاب ہے وہ ملا جیون کی۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ حضرت اورنگزیب عالمگیر کے بھی استاد ہیں، ایسے پائے کہ عالم دین گزرے ہیں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانے میں لکھنؤ میں تھے۔ ایک انگریز کی بچی تھی، ایک انگریز تھا، اس کی ایک ہی بچی تھی، لاڑکی تھی، اور اس نے بہت کچھ تعلیم حاصل کیا اپنے باپ سے، اپنے فادر سے، فارسی اور اردو پڑھنے کا جو ہے اظہار کیا، اور وہ انگریز نے اپنی بچی کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے ملا جیون سے بات کیا۔ ملا جیون انگریز کی کوٹھی میں جاتے، اس بچی کو اردو فارسی کی تعلیم دیتے۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ اردو فارسی کی تعلیم دینے کے لیے اس انگریز کی کوٹھی میں جب جاتے تو عصر اور مغرب کے بیچ میں جاتے۔ مغرب کی نماز انگریز کی کوٹھی میں ادا کرتے اور بلند آواز سے تلاوت کرتے قرآن پاک کی۔ دھیرے دھیرے بچی نے پوچھ ہی لیا ایک دن کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ بولے ہم جس نبی کو مانتے ہیں، جس آخری نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کی ادا کا نام ہے جو ہم اٹھ بیٹھ کرتے ہیں۔ بچی کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ استاد محترم جب ایسا کرتے ہیں، نبی کی محبت میں ان کی ادا کو اپناتے ہیں، تو اس نبی کی سوانح عمری، اس نبی کی جیون پریچے پر کچھ معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ اپنے استاد سے ہی، جب اردو اور فارسی کچھ آ گئی تو اپنے استاد سے ہی مانگا کتاب، لے آئیے اپنے نبی کے بارے میں کچھ ہمیں سکھائیے، تعلیم دیجیے۔ اس انگریز کی بچی نے نبی کی سیرت پڑھنا شروع کر دیا اپنے استاد سے، اور سیرت پڑھتی گئی، اس کا دل ایمان سے جگمگانے لگا۔ سیرت پڑھنا ہوا، شروع ہوا، ایمان کی چنگاری آنے لگی۔ سیرت مکمل ہوئی، اپنے استاد کی بارگاہ میں عرض کیا، استاد محترم میں نبی سے بڑی محبت کرتی ہوں، آپ کو گواہ بنا کر میں کہتی ہوں کہ آپ کے سامنے میں آپ کے نبی کا کلمہ پڑھتی ہوں، میں ایمان لاتی ہوں۔ چند دن ایسا رہا، نماز سیکھی، اپنے بند کمرے میں نمازیں پڑھتی رہی، نبی کی محبت میں درودیں پڑھتی رہی، اور کتابیں کا تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ محبت مکمل ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ کر دعا فرمائی، اب جینے کی تمنا نہیں ہے الہ العالمین، تیرے محبوب کا دیدار چاہیے، اب برداشت سے باہر ہے۔ میں سنی ہوں، پڑھی ہوں، تعلیم حاصل کی ہوں کہ جو اللہ کا نیک بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، قبر میں تیرے محبوب کا دیدار کرتا ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرے محبوب کا دیدار ہو جائے اور دنیا سے میرا رشتہ ختم ہو جائے اور میری موت آ جائے۔ اللہ اس دعا کو قبول فرمانا، اور یقین کامل ہے کہ تو میری اس دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ استاد محترم تشریف لائے، گئی، اے استاد محترم میں کل میرا انتقال ہو جائے، میں نے دعا مانگی ہے، اللہ میری دعا قبول فرمائے گا۔ جب میرا انتقال ہو جائے تو آپ کو کون منع کرے گا میری میت کے ساتھ ساتھ رہنا، اور میرے والدین، اہل خانہ، رشتہ دار سب لوگ کیا کریں گے؟ اپنے عیسائی دھرم کے مطابق عیسائی قبرستان میں دفن کریں گے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، استاد ہیں، ایمان والوں میں سے ہیں، آپ کو ذمہ داری دیتی ہوں کہ عیسائی قبرستان سے میری لاش نکال کر مسلم قبرستان میں دفن کرنا، بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ استاد نے اسے قبول کیا،
استاد نے اسے قبول کیا، اور جب میت جانے لگی، استاد بھی تھے، دن کا عالم تھا، نشانی لگا دیا کیونکہ رات کو آنا تھا۔ قبر پر نشانی کے طور پر کچھ نشانی ظاہر طور پر یاد بھی کر لیا اور لگا بھی دیا۔ رات کے سناٹے اپنے دو دوستوں کے ساتھ ملا جیون رحمت اللہ علیہ قبرستان میں پہنچے۔ قبر کھودی، تختہ ہٹایا، اس میں بچی کی لاش ہی نہیں، اس میں بچی کی لاش ہی نہیں۔ 12 بنکی کا امیر تھا اس میں۔ ہاں، اس میں 12 بنکی کا ایک امیر تھا، ایسا امیر تھا جو لکھنؤ کے نوابوں کی نوابی کو پسند کرتا تھا، نوابوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، نیتا تھا، وہ امیر بھی تھا، نیتا بھی تھا۔ اس کی لاش نکلی۔ ملا جیون کے ساتھ جو 2 لوگ تھے، ان کے ساتھ ہی پہچان کے لوگ ساتھ میں گئے تھے، ان میں سے ایک نے پہچان لیا کہ یہ 12 بنکی کے امیر کا اور نیتا کا یہ لاش ہے۔ وہاں سے لکھنؤ سے پھر وہ چلے 12 بنکی۔ جب پہنچے دوسرے دن تو 12 بنکی میں اس امیر کا مرزا نام تھا، مرزا کا تیجا ہو رہا تھا۔ پتہ لگایا دن میں اس کی قبر کہاں ہے، اور پھر جا کر کے نشانی لگا دیا۔ رات کو پھر دوسری رات کو بھی وہیں 12 بنکی میں وہ لوگ جو ہے ملا جیون رحمت اللہ علیہ اور 2 لوگ وہیں رات مسجد میں گزاری۔ رات کے سناٹے میں پھر ان کی قبر کے پاس گئے، قبر کھودا، لاش جو ہے اٹھایا تختے کو، تو دیکھا کہ اس میں جو ہے اس میں لڑکی کی لاش نہیں ملی اور نہ ہی مرزا کی لاش ملی، اس میں ایک عربین کی لاش تھی۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ اسے بند کیے اور دونوں ساتھی بند کیے، پھر آ کے مسجد میں آرام کرنے لگے۔ جب مسجد میں آرام کرنے لگے، نیند لگی، تو نیند میں خواب میں وہ بچی تشریف لائی۔ اپنے استاد محترم کا شکریہ ادا کیا کہ میں نے جو نصیحت کی تھی اس پر آپ نے عمل کیا، مگر در حقیقت کہانی یہ ہے کہ میری قبر کو جب آپ نے کھودا تو میری قبر میں مرزا کی لاش ملی، اس لیے کہ وہ لکھنؤ کو پسند کرتا تھا، لکھنؤ کے نوابوں کی ٹھاٹ باٹوں کو پسند کرتا تھا، اس لیے اس کی قبر کو لکھنؤ میں تبدیل کر دیا گیا۔ اور مرزا کی لاش میں ایک عربین لاش جو ملی وہ عرب کے رہنے والے کی لاش تھی، اور اس عربین کے قبر میں میری لاش مدینہ پہنچا دی گئی۔ 3 لاشوں کا رد و بدل۔ وہ بچی خواب میں ملا جیون رحمت اللہ علیہ سے فرماتی ہے، میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری لاش کو مدینہ میں پہنچا دیا۔ تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ انڈیا میں رہتے ہوں تو آپ کی لاش یہیں رہے۔ ہمیشہ دعا کیا کیجئے کہ جب بھی خاتمہ ہو ایمان پر ہو، جب بھی خاتمہ ہو ایمان پر ہو، جب بھی خاتمہ ہو جمعہ کا دن ہو، جب بھی خاتمہ ہو رمضان کا ہو، جب بھی خاتمہ ہو تو مدینے کی مٹی نصیب ہو۔ یہ ممکن ہے، اس واقعے سے یہ ممکن ہے کہ آپ یہاں انتقال کریں، یہاں دفن کیا جائے، مٹی آپ کو مدینہ کی نصیب ہو جائے۔ عالم برزخ ایک ایسی زندگی ہے، عالم برزخ کہتے ہیں مرنے کے بعد اور قیامت سے آنے والی سے پہلے والی زندگی کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ آپ انتقال کر جائیں گے، روح نکل جائے گی، آپ کو قبر میں رکھ دیا جائے گا۔ اب جب تک قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک کی زندگی کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ عالم برزخ کی زندگی بہت لمبی زندگی ہے، اور اس زندگی میں کیا ہوتا ہے اس دنیا میں رہنے والوں کو نہیں معلوم۔ یہی ہے جو واقعہ سنایا، ایسے ایسے واقعات عالم برزخ کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ بزرگان دین کے آپ واقعات بھی سنے ہوں گے کہ جب اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ مزاروں کو توڑے تو حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گئے تو سلام کیا، جواب نہیں ملا، کئی بار سلام کیا، پھر جواب آیا تو خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے میں کعبہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس لیے جواب نہیں دیا۔ تو یہ عالم برزخ کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی، اور قیامت سے پہلے تک کی زندگی کو کتابوں میں عالم برزخ کی زندگی کہتے ہیں۔
یہ ممکن ہے کہ آپ یہاں دفن کیے جائیں اور اگر دل میں عشق رسول اللہ ہے تو آپ کو وہاں کی مٹی مل جائے، اور وہاں رہ کر بھی کوئی اس کے دل میں عشق رسول اللہ نہیں ہے، اسے کہیں اور بھیج دیا جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ تو یہ ہے عشق رسول اللہ۔ سیرت المصطفیٰ پڑھنے سے دل میں عشق رسول اللہ پیدا ہوتا ہے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے سے دل میں عشق رسول اللہ پیدا ہوتا ہے۔ جب ایک عیسائی کے دل کے اندر، ایک عیسائی بچی کے دل کے اندر عشق رسول اللہ اور ایمان جیسا نور جگمگانے لگے تو ہم تو مسلمان ایمان والے ہیں۔ ہماری کمزوری کیا ہے کہ ہم پڑھتے نہیں، سیرت پڑھتے ہی نہیں، نبی کی سنت کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، عمل کرنے کی دور ہی بات۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ نبی کی محبت کا تقاضا یہی ہے، کسی سے محبت ہو جائے تو سب سے بڑا تقاضا یہ ہے اس کی تمام باتوں کو جانا جائے، اس کی پسند کیا ہے۔ دنیا میں جس سے محبت ہو جاتی ہے تو یہ تقاضا ہے محبت کا کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی پسند کیا ہے، وہ کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے، وہ کیا سوتا ہے، اسے کیا چیز پسند ہے، جو اس کو پسند وہ ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، محبت کی فطرت ہے۔ محبت کی فطرت میں شامل ہے، اور محبت کی دوسری خاصیت یہ ہے جس سے آپ کو محبت ہو جائے اس کی کوئی چیز آپ کو بری نہیں لگنی چاہیے، اس کے اندر کوئی کمی نظر نہیں آنی چاہیے۔ محبت سیرت المصطفیٰ میں آیا ہے، کتاب ہے ایک سیرت المصطفیٰ میں، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی نے لکھا اس کتاب کو، آخری میں انہوں نے لکھا ہے محبت کے تقاضوں میں کہ محبت جس سے ہوتی ہے، مثال کے طور پر ایک ایمان والے کی محبت نبی سے ہونی چاہیے، تو سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی سنتوں پر عمل کیا جائے، نبی کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ اور اہل سنت والجماعت نبی کی سنتوں پر عمل ہی نہیں کرتا، فرض پر عمل نہیں کرتا، تو سنت پر کیا کرے گا؟ تو سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ فرض بھی سنت ہی ہے، نبی نماز تو فرض ہے، تو کیا نبی نے نماز نہیں پڑھی؟ تو جب نبی نے نماز پڑھی ہے تو جہاں اللہ کی طرف سے یہ نماز فرض ہے وہیں پر یہ سنت بھی ہے، اس لیے کہ نبی نے بھی اس کو پڑھا ہے۔ نماز قائم کرنا، اور نماز کے اندر آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ سنتیں ہیں، سنت بھی ہے الگ سے 4 رکعت سنت کے فرض کا نمبر آتا ہے۔ ارے آپ وضو کرتے ہیں تو وضو جب کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ گٹوں تک ہاتھ دھوتے ہیں، یہ سنت، سب سے پہلے سنت شروع ہو رہا، پھر کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں، یہ تینوں چیزیں سنت ہے۔ چہرہ دھوتے ہیں تیسرے نمبر پر، تو یہ فرض ہے۔ تو یہ سنت جو آپ نے پہلے ادا کیا ہے، اس سنت سے کیا آپ کو حاصل ہوا؟ علماء فرماتے ہیں جب بندے مومن وضو کرتا ہے، ہاتھ میں پانی لیتا ہے گٹھوں میں، ہتھیلی میں، تو لینے کے بعد دیکھتا ہے تو معلوم چل جاتا ہے کہ یہ صاف و شفاف ہے، وضو کے لائق پانی ہے، اور جب دیکھتا ہے تو ہاتھ دھو لیتا ہے گٹھوں کا۔ ایک وضو کے پانی کی جو ایک شرائط ہے صاف و شفاف ہونا، وہ اسے گٹھوں تک ہاتھ دھونے میں، ہتھیلی میں لینے سے اسے معلوم ہو جاتا ہے۔ وضو کی دوسری شرط ہے پانی کی کہ وہ ذائقے میں تبدیل نہ ہو، جیسا پانی کا ذائقہ ہوتا ویسے ہونا چاہیے، شربت نہ ہو، اور کوئی کڑواہٹ نہ پانی کے اندر ہو، کوئی ذائقہ دوسرا نہ ہو، وہ شرط ہے۔ تو جب کلی کرتا ہے تو اسے دوسری شرط معلوم ہو جاتی ہے، کلی بھی کر لیتا ہے، سنت بھی ادا ہو جاتی ہے، اور دوسری جو شرط ہے وضو کے پانی کی، وہ شرط بھی اسے معلوم ہو جاتا ہے سنت ادا کرنے میں۔ تیسری ہے کہ خوشبو یا بدبو نہ ہو، پانی کا جو
شرط ہے، وہ شرط بھی ناک میں پانی ڈالنے سے مکمل طور سے اسے حاصل ہو جاتا ہے، یقین کامل پیدا ہو جاتا ہے ان تین سنتوں کو ادا کرنے کے بعد کہ ہاں یہ وضو کے لائق پانی ہے، اب فرض ادا ہو رہا ہے۔ یہ سنت میں حکمتیں ہیں، سنت سے فرض کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ سنت ایسا ہے جیسے کہ باغبانی کے لیے پانی کا کام، پانی جیسا کام کرتا ہے چمن کے لیے، پھلواری کے لیے، کیاری کے لیے، ایسے ہی سنت کام کرتی ہے فرض کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت سے صرف ثواب ہی نہیں ہے، سنت سے ہمارا بھی فائدہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے جب بستر پر آپ لیٹے تو بستر کو جھاڑ لیں، چادر کو جھاڑ لیں، یہ سنت ہے۔ تو اس سے کیا مطلب؟ کوئی جانور ہوگا تو پتہ چل جائے گا، آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جوتے کو دیکھ لیں، جھاڑ لیں، الٹا کر لیں، اس میں کیڑے مکوڑے نہ ہوں۔ تو ہر سنت میں حکمت ہے۔ نمک کھانے سے پہلے نمک چکھنا سنت، حدیث شریف میں آیا ہے 70 بیماریوں کا علاج ہے اس میں، اس سنت میں۔ ایسی بیماریاں جو بیماریاں لا علاج ہے، ایسی بیماریوں کا علاج اس نمک کے چکھنے میں ہے۔ کھانا نمک پر شروع کرو، نمک پر ختم کرو۔ تو بہت ساری سنتیں ہیں جس سے ثواب بھی حاصل ہوتا ہے، اس میں ہمارا فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ تو ایک مسلمان کے لیے ضروری کیا؟ محبت کا تقاضا کہ نبی کی سنتوں پر عمل کرے، نماز پڑھے، اور طاقت و قوت والا ہے، اللہ نے صحت عطا فرمائی کہ روزہ رکھے، مالک نے نوازا ہے، اللہ نے نوازا ہے تو زکوٰۃ دے، صاحب استطاعت تو حج کرے، سنتوں پر عمل کرے، نبی کی سیرت پڑھے، نبی کی محفل سجائے، درود شریف پڑھے، نعت نبی گنگنائے یا نعت نبی سنے، یہ سب محبت کے تقاضے ہیں۔ درود شریف پڑھنا بھی نبی کی محبت کی علامت ہے۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم۔ اب کوئی کہے گا کہ یہ دوسری جماعت والے بھی تو یہ سب کرتے ہیں، تو سب سے بڑا تقاضا یہ ہے جو نبی سے محبت رکھتا ہے، نبی کی محبت کا تقاضا ہے کہ نبی کے خلاف جب کوئی آواز اٹھائے، نبی کی گستاخی کرے تو دل ملول ہو جائے، دل تڑپ جائے، ان سے رشتہ ٹوٹ جائے، نبی کے خلاف نہ بولے نہ سنے، اور نہ ان سے خلاف بولنے والوں سے کوئی رشتہ رکھے، اور یہ چیز ان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اگرچہ وہ سنت پر عمل کرے، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، نبی کی محبت کا علامت ہے کہ نبی کی شان میں نہ کچھ بولے اور نہ بولنے والوں سے ربط و ضبط رکھا جائے۔ یہ ہے نبی کی محبت کا تقاضا۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ قرآن شریف دنیا میں سب سے پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ سے کوئی پوچھے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی دنیا میں، تو یہ اسلامی جنرل نالج ہے، آپ فٹ سے بتائیے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن شریف ہے۔ مگر قرآن شریف کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی؟ قرآن شریف کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب دلائل الخیرات شریف ہے، یہ درود شریف کی کتاب ہے، بہت متبرک کتاب ہے۔ اس کی اجازت ملتی ہے، اجازت دینی پڑتی ہے زبانی طور پر ہمیں۔ میں حضور تاج الشریعہ کا مرید بھی ہوں اور ان سے زبانی طور پر اجازت بھی ہے۔ زبانی طور پر مطلب لکھت طور پر نہیں ہے، زبانی طور پر۔ آخری عمر میں آپ کوئی چیز اجازت لکھت طور پر نہیں دیتے تھے، اجازت آپ کا زبانی ہی بول دینا بہت اہمیت کا حامل ہوتا تھا۔ آپ آخری عمر میں کئی وصال سے پہلے کئی سال تک زبانی خلافت بھی دیا کرتے تھے، اور لکھت طور پر آپ کے صاحبزادے اور آپ کے خادم لوگ کیا کرتے تھے۔
تو دلائل الخیرات شریف جو ہے ایک ایسی کتاب درود شریف کی ہے جو ہفتے بھر میں ختم کی جاتی ہے، 8 باب پہ ہے وہ، پیر کے دن سے شروع ہوتی ہے اور پیر کے دن ہی ختم ہوتی ہے۔ بہت درود شریف کی بہت اچھی کتاب ہے۔ جنہوں نے درود شریف کی اس کتاب کو لکھا ہے وہ ایک بزرگ ہے، وہ جنگل میں نماز پڑھ، جنگل میں نماز پڑھ رہے ہیں، تفریح کر رہے ہیں، انہیں پیاس لگی، کنواں تلاش کیا، پانی پینے کی حاجت تھی، جب کنویں میں جھانکا دیکھا تو پانی بہت نیچے، ایک بچی وہاں بکری چلا رہی تھی، آئی قریب میں، آپ کو کیا چاہیے؟ پانی کی ضرورت۔ بولے پھر آپ کھڑے کیوں؟ بولے کوئی چیز نہیں جس سے پانی نکالا جائے۔ بچی نے کہا کہ آپ پانی کے لیے اسباب تلاش کر رہے ہیں، میں پانی نکال دیتی ہوں۔ بچی نے کنویں میں تھوکا اور کنویں کا پانی نیچے سے اوپر آ گیا۔ صاحب بزرگ نے کہا بچی تیرے اندر کیا چیز ہے کہ یہ کرامت نظر آ گئی؟ پانی کی پیاس تو چلی گئی، حیرت میں پڑ گئے کہ اس بچے کے اندر ایسی کرامت کہ تھوک دے تو پانی اوپر آ جائے، نہ کوئی اسباب کی ضرورت ہے، نہ کسی رسی کی، نہ ڈول کی، نہ کسی چیز کی۔ حیران ہو کر اس بچی سے درخواست کی یہ تاثیر، یہ طاقت و قوت تیرے اندر کیسے آئی؟ بچی نے جواب دیا یہ درودوں کی برکت ہے۔ میں درود شریف پڑھتی ہوں، درود شریف سنایا بھی، اس درود شریف کی برکت سے میرے اندر یہ طاقت و قوت ہے۔ اسی دم صاحب بزرگ نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں درودوں پر ایک کتاب لکھوں گا، وہ ہے دلیل الدلائل الخیرات شریف کے مصنف کا ارادہ۔ تو درود شریف یہ عشق رسول کی علامت ہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی دعا کے لیے کہتا تو آپ درود تنجینا پڑھتے ہیں۔ درود تنجینا بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ جب بھی آپ کو بھی کوئی پریشانی مصیبت آئے تو درود تنجینا پڑھیں، آپ کو تسلی ملے گی اور آپ کی پریشانی مصیبت حل ہوگی۔ اس محفل میں بھی درود شریف میں پڑھتا ہوں، آپ سماعت کر لیں، اور اس درود شریف میں درود کم ہے، دعا زیادہ ہے، دل میں آمین کہیے۔ پڑھنے پر آپ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 إلهي إنك على كل شيء قدير۔ یہ ہے درود تنجینا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد ضاقت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ جب بھی کوئی دعا کے لیے گزارش کرتا حضور تاج الشریعہ سے تو آپ درود تنجینا پڑھ دیتے تھے، آپ کی عادت کریمہ تھی۔ تو درود تنجینا بھی بہت ساری درودیں ہیں، اور سب تمام بہت ساری درودوں میں سب دلائل الخیرات سے ہی اخذ کیے گئے ہیں، نکالے گئے ہیں۔ درود شریف، درود تنجینا جب بھی آپ کو کوئی مصیبت پریشانی آئے تو 70 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں، رات کے آخری پہر میں، تہجد کے وقت یا فجر سے پہلے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، بڑی سے بڑی مصیبتیں آپ کی اس درود شریف کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو درودوں کی کثرت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ایسی محفلوں میں شرکت کی اللہ تعالیٰ توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ شرکت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ محفل ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ تعداد میں آئیں، نعتیہ پروگرام ہو، بس تھوڑا سا نبی کا ذکر ہو جائے، وہ بھی محفل میلاد۔ محفل میلاد نبی کے ذکر ہو جائے، نبی کی سنت کا، نبی کے
معجزات کا، نبی کے واقعات کا، نبی کی پیدائش کا ذکر ہو جائے تو یہ بہت محفل میلاد کا آخری واقعہ سماعت کر کے آپ کی بارگاہ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ حضور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ تشریف لائیں مدینہ میں۔ رضائی والدہ یعنی جس کا آپ نے دودھ پیا بچپن میں۔ آپ تشریف لائیں مسجد نبوی میں، ان کے لیے آپ نے چادر بچھائی، اپنا نورانی چادر بچھا دیا مسجد نبوی کے صحن میں۔ جیسا کہ مہمان آتا ہے تو گھر کا فرد کیا کرتا ہے، مہمان کے لیے بیٹھنے کا انتظام کرتا ہے اور گھر کے اندر چلا جاتا ہے کچھ انتظام کرنے کے لیے، کھانے پینے کی چیز کے لیے۔ تو ایسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور صحابہ نے رضائی والدہ کی بارگاہ میں حاضری دی کہ آپ کون ہیں جس کے لیے نبی نے اپنا نورانی چادر بچھا دیا۔ وہ عورت ضعیفہ تھی، آپ نے فرمایا میں نے نبی کو بچپن میں دودھ پلایا ہے، بچپن میں دودھ پلایا ہے، تو آپ نبی کے بچپن کو جانتی ہو۔ آپ نے پورے بچپن کا منظر صحابہ کے سامنے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کھینچ دیا۔ آپ ایسے تھے، آپ ایسے تھے، آپ چاند سے کھیلا کرتے تھے، انگلی جدھر کرتے چاند ادھر ہو جاتا، جھولے میں ہوتے چاند سے کھیلا کرتے تھے۔ پورا منظر کھینچ دیا، پوری میلاد بیان کر دیا، بچپن کا پورا منظر کھینچ دیا، اٹھنے کا پورا واقعہ بتا دیا۔ کچھ دیر کے بعد حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے تشریف لائے اور صحابہ سن رہے تھے، وہ رضائی والدہ بتا رہی تھی۔ لوگوں دیکھا بھیڑ بھاڑ، لوگ گھیرے ہوئے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ بتایا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ آپ کے بچپن کا واقعہ ہم سماعت کر رہے تھے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم غلط کر رہے تھے۔ معلوم ہوا میلاد پڑھنا حضور کی رضائی والدہ کی سنت بھی ہے، اور صحابہ سننا صحابہ کی سنت ہے، اور وہ بھی مسجد نبوی میں اور حضور کی رضامندی سے۔ اور یہی نہیں، حضور کی میلاد شریف تو جنت میں بھی ہوئی ہے، میدان محشر میں بھی ہوئی ہے، اور تا قیامت ہوتی رہے گی۔ یہ پورا میدان محشر، جنت، جہنم، یہ سب میلاد شریف ہی ہے۔ یہ محشر کیوں قائم کیا جائے گا؟ میدان محشر کیوں قائم کیا جائے گا؟ کوئی پوچھے آپ سے کیوں قائم کیا جائے گا؟ تو صرف نبی کا سبب ہے محشر، بس میں محشر آپ کا جلوہ دکھایا جائے گا، آپ کی شان محبوبی، آپ کی شان محبوبی دکھائی جائے گی، محبوب کی شان دکھائی جائے گی۔ محشر اس لیے قائم کیا جائے گا۔ تو گویا معلوم ہوا تا قیامت، اور قیامت دراصل میلاد محفل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفل میلاد کی شرکت کو قبول و مقبول فرمائے، اور ایسی محفلوں میں شرکت کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ تعالیٰ اس گھر میں خیر و برکت کا نزول عطا فرمائے، اور جو حضرات تشریف لائے ہیں ان کی حاضری کو اور ان کی جائز تمناؤں کو اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے، اور جو حضرات بیمار ہیں ان تمام حاضرین میں سے اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو دور فرمائے، صحت و عافیت، علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اور سب سے آخر میں جب بھی آپ دعا مانگیں تو یہ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں محبت کے ساتھ، نبی کی محبت کے ساتھ زندہ رکھے، اور خاتمہ بالخیر مرتے دم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ خاتمہ نصیب فرمائے، وہ بھی نبی کے صدقے طفیل میں۔ جب بھی خاتمہ ہو کلمہ طیبہ یاد آ جائے، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔
वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हजरात खड़े हो जाए, सलात व सलाम। मुस्तफा जाने